میرے پاس ایک دفعہ پتہ نہیں کس ملک میں ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں، وہ انڈیا سے آئے تھے دبئی میں. ہاں، تو کہنے لگے میرے والد جو ہیں. کیا کرتے ہیں آپ کے والد؟ کہنے لگا میرے والد جو ہیں وہ ہاتھیوں کو سنبھالتے ہیں، ایک ہاتھیوں کا فارم ہے، اس کو سنبھالتے ہیں، ان کے پاس تجربات ہیں. میں نے یہ راز بتایا. میں نے کہا اپنے والد سے جا کے کہنا ہاتھیوں پہ نظر رکھیں، ہاتھیوں کے باندھنے کی جگہ ہے، کیا وہ ہاتھی جہاں اس کے باندھنے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، کیا وہ ہاتھی وہاں پیشاب کرتا ہے؟ اگر نہیں کرتا تو پھر مجھے بتانا، اور وہاں سے پھر خزانہ ملے گا. اچھا، میں نے ان کو کہہ دیا. وہ بمبئی سے آئے تھے دبئی ملاقات کرنے، کئی سال پہلے کی بات ہے. تو کئی عرصہ بعد حج پہ ملاقات ہوئی. ان میں سے ایک صاحب کی، اور مجھے یاد ہے انہوں نے پٹسن کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جوٹ کے. وہ کہنے لگے اتنا نرم ہے کہ آج کی دنیا پھر سے پٹسن کے کپڑوں پہ آ گئی ہے، اور دنیا کا مہنگا ترین یہ لباس ہے. انہوں نے پہنے ہوئے تھے. تو وہ صاحب مجھے حج پہ ملے، انہوں نے پہچان لیا کہیں، اور پہچاننے کے بعد کہنے لگے ہم وہی ہیں جو آپ کے ہاں عملیات سیکھنے کے لیے دبئی آئے تھے. اچھا، مجھے وہ یاد آ گئی. میں نے کہا آپ میں سے ایک صاحب تھے، آپ تھے، کون تھا؟ جن کے والد ہاتھیوں کی خدمت کرتے اور ہاتھیوں کے نگران تھے. تو وہ کہنے لگے وہ میرے فلاں تھے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں نے کہا کہ ہاتھیوں کا پتہ کرنا، جو ہاتھی جہاں مسلسل باندھے بیٹھے اٹھے، ہاتھی بیٹھتا تو ہے نہیں، ہاتھی تو کھڑا رہتا ہے، اٹھے بیٹھے بیٹھتا ہے ہاتھی. ہم؟ بیٹھتا ہے؟ اچھا، وہ بیٹھتا ہوگا، میری معلومات کمزور ہیں. تو جہاں ہاتھی اٹھے بیٹھے تو وہاں اگر پیشاب نہ کرے. میں نے یہ بات کہی، فوراً کہنے لگے کہ ان کے والد چونکہ بات دلچسپ تھی اور بات کے ساتھ خزانے لگے ہوئے تھے، اس لیے ان کے والد نے اس بات پہ بہت توجہ کی اور بہت دھیان دیا، بہت توجہ کی، بہت دھیان دیا، اور کہا بات سچ نکلی کہ انہوں نے ایک جگہ بتایا کہ یہاں ہاتھی ہے اور کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں یہاں پیشاب نہیں کرتا. اور کہا میں نے سمجھا شاید یہ ڈیسنٹ، نستعلیق، با سلیقہ، صاف ستھرا ہاتھی ہے کہ دیکھیں جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے وہاں پیشاب نہیں کرتا، لیکن پتہ تو اب چلا. اور کہا کہ انہوں نے وہاں کھودا تو نیچے سے کسی دیوار کے آثار ملے، کیسے کسی دور میں کوئی یہاں محل تھا، قلعہ تھا، کوئی بڑا گھر تھا، آثار ملے. اور کہا کہ آثار ملنے کے بعد سیڑھیوں کے آثار ملے، لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا. اور کہا جو وہاں اس علاقے کے مالک تھا اس سے پتہ چلا کہ یہاں خزانہ ہے. بات نکلی، اس نے ان کو ہٹا دیا، فوراً وہاں چار دیواری دے دی. اس کے بعد کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ آنن فانن مالدار ہو گیا. تو ظاہر خزانہ ہی تو نکلا کہ آنن فانن مالدار ہو گیا. یہ پکی بات ہے، آزما کے دیکھ لیجئے گا. ہاتھی جہاں بیٹھتا ہے، ہاتھی جہاں بیٹھتا ہے اور مسلسل بیٹھے، اور جہاں بیٹھے اور وہاں پیشاب نہ کرے، کسی اور جگہ کرے، اور کچھ عرصہ تک اس کو دیکھتے رہیں، پکی بات ہے نیچے خزانہ ہے. ہاتھی کو کھول رہا ہوں، ہاتھی کو کھول رہا ہوں، اس کے نیچے خزانہ ہے. جب محمود غزنوی یہاں آیا فاتح بن کے، تو اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کے نیچے سے خزانے نکالے. ایک راز کی اس کو خبر تھی، وہ راز جانتا تھا. اس نے کہا کہ ان فیل بانوں کو بلاؤ جو سارا دن ہاتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں بلاؤ. انہیں بلایا تو انہوں نے بندے مقرر کیے کہ اس سے پوچھو کہ ہاتھی کہاں باندھتا ہے. اس نے ہاتھی یہاں باندھتا ہوں. کتنے عرصے سے؟ اتنے سالوں سے. کیا اس نے یہاں پیشاب کیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے.
انہوں نے کہا کوئی ہاتھی ایسا بتا جہاں وہ ہوتا اور وہاں پیشاب نہ کرتا ہو. انہوں نے کہا ہاں یہ جگہ ہے جہاں وہ تھا اور اس نے پیشاب نہیں کیا. انہوں نے کہا کھودو اس جگہ کو. جب اس جگہ کو کھودا تو نیچے سے خزانہ نکلا. کیوں؟ ہاتھی کے اندر ادب اور قدر ہے کہ رزق کی قدردانی اور رزق کا احترام ہوگا تو رزق باقی رہے گا. اگر رزق ادب کھو جائے گا تو رزق روٹھ جاتا ہے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا.